بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرا. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن بٹن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں. تو بات کرتے ہیں آرمی چیف نے جو بزنس کمیونٹی سے بات کی. اس کے بعد انہوں نے ابھی کل ہی جب کور کمانڈرز کی کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کچھ بات کی, اور اس کو لے کے ہم بات کریں گے ذرا براڈر جو پاکستان سول ملٹری ریلیشنز ہیں. اچھا, جو معاملات سامنے آئے, جو فیکٹس سامنے آئے, ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, بزنس مین وغیرہ, ان سے. تو ایک تو یہ کہ آرمی چیف نے بالکل کہا کہ جی اکنامک کرائسس ہے جو کہ تمام پاکستان کا ہر شہری کہے گا, ہر بچہ کہے گا, ہر بوڑھا کہے گا, ہر سیاست دان کہے گا, ہر ایک کہے گا اکنامک کرائسس. انہوں نے کہا جی اکنامک کرائسس ہے, اور ہم نے ایک جو ہمیں حل نظر آیا وہ یہ ہے کہ ہم فارن انویسٹمنٹ سعودیز اور یو اے ای والے اور قطر والے پیسے ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں. معاملات ایسے ہیں کہ ایک بیوروکریٹک پرابلم ہے, وہ چیزیں سلو ڈاؤن ہوتی ہیں, اور وہ جو دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی زیادتی ہے. سعودیز کہہ رہے ہیں جی ہم پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں, قطریز بھی کہہ رہے ہیں, یو اے ای والے بھی کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے سوچا کہ اب ہم یہ اسٹرکچر سیٹ اپ کریں. ہم نے یہ اسٹرکچر سیٹ اپ کیا ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, جس میں کہ آرمی چیف بھی از اے ہی کین بی انوائٹیڈ ایز اے ممبر, لیکن سی جی ایس اس کے ممبر ہیں, پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں. لیکن بات صاف صاف ہونی چاہیے. بات صاف صاف یہ ہے کہ یہ پورا آئیڈیا تھا آرمی کا, اور آرمی نے یہ بڑی کچھ مہینوں سے اس پر کام ہو رہا تھا. اور یہ کہ آرمی کا جو آئیڈیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے اکانومی کے حوالے سے, یہ بھی یاد رہے کہ یہ گریجولی ہم دیکھتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی آرمی انوالوڈ ہوتی تھی, جب یعنی کہ وین یو گوئنگ فار انویسٹمنٹ وغیرہ, اور سعودی سے ملاقات ہو رہی ہے, گلف سے. لیکن نواز شریف کے زمانے میں کلیئرلی لیڈ جو ہوتی تھی وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہوتی تھی, اور یقینی طور پہ فوج جو تھی اس کا ایک اہم رول رہا ہے, لیکن وہ سیکیورٹی کے معاملات میں زیادہ تھا, اور اس میں بھی انوالو ہوتے تھے, لیکن بالکل لیڈ رول ہوتا تھا جو پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب کے وقت میں یہ تبدیل ہوا. عمران خان صاحب واز نیو آن دا سین اس کے بعد, اور ہی واز ویری کمفرٹیبل کہ فوج بھی ساتھ انوالو ہو, اور آرمی چیف کو لے جاتے تھے, اور آرمی چیف پیسوں ویسوں کی بھی بات کرتے تھے, پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور ان کے فائنانس منسٹر ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اسد عمر صاحب نے تو ہمیں بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ ان کی وجہ سے ہمیں پیسہ ویسا آیا. بٹ اینی وے, تو یہ فوج کی تو انوالومنٹ رہی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ جو ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائی اس میں نوٹیفیکیشن کے تحت فوج کو لے کے آئے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی جو ایس آئی ایف سی بنائی, یعنی ایس آئی ایف سی انہوں نے بنائی, انہوں نے اس کو سویلین گورنمنٹ جو تھی اس نے اس کو لیجیٹمائز کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا اور کیا. تو اب وی آر ویئر وی آر رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. تو اس میں اب آرمی چیف تو بالکل اس مرتبہ اگر ہم کہیں کہ یہ ٹوٹلی آرمی چیف نے اس کو, اور آرمی نے ایز این انسٹیٹیوشن اس کو یہ بنایا ہے, کنسیو کیا ہے, اور اس کو مینج بھی یہی کر رہے ہیں, اور اس کو چلا بھی یہی رہے ہیں. اس حد تک کہ جب وہ مائننگ کانفرنس ہوئی تھی, سمٹ ہوا تھا, اس میں ہم بھی گئے تھے, ہم نے بھی اس کو وی پارٹیسپیٹڈ ان اٹ. پورے دن بیٹھ کے ہم نے دیکھا کہ کیا معاملات ہیں, کس طرح ہو رہا ہے. تو وہاں جو بیرک گولڈ کے ریپریزنٹیٹیو تھے, دا سینئر پرسن دے, ویری سینئر, تو انہوں نے تو شکریہ کہا تھا ایم آئی کے جو چیف تھے ان کو کہ جی آپ نے یہ 6 دنوں میں ہماری مدد کی کانفرنس آرگنائز کرنے میں. تو لیٹس گیٹ فیکٹس ایز دے آر. تو یہ معاملہ ہے. اچھا, ایک تو پھر انہوں نے آرمی چیف نے کہا بزنس مین کو کہ یہ حالات ہیں, اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کریں گے, اور ہر صورت پہ, اور ہم جو کیونکہ جب لوگ بولے ہیں کہ اسمگلنگ کی ایشو, ڈالر کی, اور کہ جی ہورڈنگ ہوتی ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو ہم بالکل کسی صورت بھی ہم اس چیز کو فیل نہیں ہونے دیں گے, اور ہم تمام اپنا جو زور و شور ہے وہ لگائیں گے, اور اس کو ہم چلائیں گے. اور سعودیز نے مجھے کہا ہے کہ ایکس اماؤنٹ وہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہم اتنا ڈالنا چاہتے ہیں اتنا. تو انہوں نے $100 بلین کا فگر تو آپ سن چکے ہیں, انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا اور کہا کہ کچھ سعودیز ہمیں ڈپازٹ بھی دیں گے. اینی وے, تو دی آرمی چیف واز ٹاکنگ اکانومی, ٹھیک ہے. وہ مطلب جو انہیں لگا کہ یہ معاملات ہیں, اور بزنس کمیونٹی سے وہ بات کر رہے تھے. بزنس کمیونٹی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 6 مہینے کے لیے, اور اس میں ہم جو کر سکیں گے کریں گے, اور پھر یہ کنٹینیوٹی. اور یہ شروع میں جب ایک کانسیپٹ آیا تھا, اور ہم نے اس پلیٹ فارم سے بات کی تھی شروع میں کہ یہ, اور یہ کس طرح سے کنسیو کس طریقے سے کیا. تو انہوں نے کہا جی باقی وہ کہتے ہیں, ممالک کہتے ہیں کنٹینیوٹی نہیں, یہ نہیں, ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی, تو
فوج از دیئر اور یہ آرمی چیف ہیں وہ 3 سال رہیں گے 4 سال واٹ ایور, تو وہ کنٹینیوٹی بھی ہوگی اور یہ سب, تو ایڈمنسٹریٹو بھی ہوگا, کنٹرول بھی ہوگا. تو یہ دس از واٹ ہی بائی لارج ریپیٹڈ. وہاں انہوں نے یہ بھی کہا, جب بات ہوئی, انہوں نے کہا تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اچھے بھی لوگ ہیں, برے بھی ہیں, کرپٹ ہیں اور اچھے بھی ہیں. تو کرپٹ کا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے پاس تو یہ 2 پارٹیز, میں آپ کو پی ٹی آئی کا بھی بتاتا ہوں. انہوں نے 4 ایک نام لیے, اس میں ان کا بھی پرویز خٹک صاحب کا بھی نام تھا. لیکن دلچسپ ہے کہ یہ بات ہے کہ بھئی اچھا چلیں پرویز خٹک صاحب ہیں, لیکن وہ پارٹی بھی بنی ہے, پارٹی کو سپورٹ بھی کری اسٹیبلشمنٹ, بہرحال تو انہوں نے یہ نام بھی لیے. اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے کہا کہ جی کہ یہ چلے گا کیسے, یہ تو انہوں نے کہا ہم 6 مہینے ہیں, تو یہ ہم نے سنا ہے ان کی زبانی جو اندر تھے اس میں پارٹیسپیٹ کیا کراچی میں خاص طور پہ. تو انہوں نے کہا جی کچھ بزنس میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ 16-18 مہینے رہیں, یہ تو ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی وغیرہ یہ فیشنیبل ہے, پاکستان کو کیا اتنی ضرورت ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح کی بھی ہمیں بتایا گیا بات ہوئی. بٹ اینی وے تو پھر یہ ہوا کہ جی پھر اگلی جو بات تھی کہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ریزالو کریں گے, یہ بات ہوتی رہتی ہے کچھ ہوتا نہیں. تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جی انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے ٹاسک فورس بنائی ہے, ٹاسک فورس ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بنائی ہے, آئی ٹی پہ بھی بنائی ہے, اس پہ بارڈر وہ جو اسمگلنگ ہے بارڈر پر اس پہ بھی بنائی ہے, تمام انہوں نے کہا. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا, آرمی چیف سے انہوں نے کہا اور ون آف دیم سیٹ کہ اوور کپ آف ٹی, انہوں نے ان کو کہا آرمی چیف کو ادھر ہی کہ جی آپ کو ہمارے بھی ریپرزینٹیٹیوز ان ٹاسک فورسز میں ڈالنے چاہیے. تو آرمی چیف نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو ہم دیکھیں گے کہ ٹاسک فورس میں آپ کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ڈالے جائیں. تو پھر اس کے بعد ایس آئی ایف سی کو جو سویلین, ان کو دا سویلین فیس اینڈ پرسن ہو از ایکچولی انوالوڈ ایکٹیولی, جہانزیب صاحب اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ہے, ہی از بین ان دا گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ میں تھے, پھر سینٹر میں آئے, شہباز شریف صاحب کی حکومت میں بھی تھے, عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی تھے, تو وہ اس کو ایکچولی ہینڈل کریں آن دا بیوروکریٹک فرنٹ. تو یہ انہوں نے پھر تفصیل میں لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی یہ بتایا کہ جی ان کے کیا معاملات ہیں اور ایس آئی ایف سی کیسے فنکشن کرے گی, اس کے 4 ایریاز کیا ہیں یہ. تو اور جب آرمی چیف کراچی میں تھے تو ایک طرف ان کے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھی تھی, دوسری طرف جنرل بابر جو کور کمانڈر کراچی کے وہ بیٹھے تھے. آرمی چیف ڈیڈ موسٹ آف دا ٹاکنگ, اور پھر یہ گفتگو وغیرہ ہوتی رہی. اور وہی باتیں, مطلب کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بارہا جب آرمی چیف آتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے. جنرل مشرف نے بھی اکانومی کی طرف کام کرنے کی کوشش کی, جنرل ایوب خان نے تو اس کو بالکل سنبھال لیا اور ہی واز دیئر اور اپنا جو پالیسیز بنائی یہ کیا. تو وہ وقت بڑا فرق تھا, جنرل مشرف کا بھی وقت بڑا فرق تھا اور ایوب خان کا بھی تھا. فار ون اکنامک کرائسس کی جو ابھی لیول ہے وہ نہیں تھا. اب تو مطلب اٹس بہت ٹریجک, سیڈ, اور دل انسان کا پھٹتا ہے کہ جی وہ کیا اچھا جی اتنے پیسے وہ ملک دے رہا ہے, اتنے پیسے وہ ملک, دیکھیں کہاں ویژن قائد اعظم کی کیا تھی اور ہم کدھر اسی کہ بھئی کوئی اتنے پیسے ڈپازٹ کر دے گا اتنے. بٹ اینی وے وی براٹ آور سیلوز ٹو دس پاس, اور اس میں سب کا رول ہے, اور یہ فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ چلنے ہی نہیں دیتے سسٹم, بار بار توڑ پھوڑ, لڑائی جھگڑے. پشاور میں ہماری جب ملاقات ہوئی ان سے جنرل فیض سے, وہ اس وقت کور کمانڈر تھے, اینڈ آئی ہیڈ گون فار اے کانفرنس, پائیڈ کی کانفرنس تھی, تو آئی ہیڈ آسک فار اے میٹنگ. ان کو میں زندگی میں ایک دفعہ ملی تھی کچھ 15-20 منٹ کے لیے, تو انہوں نے کہا جب میں کوئٹہ پشاور جاؤں گا تو ہم دیکھیں گے. تو اینی وے تو ان سے میں نے کہا, اور میں نے نیشنل سیکیورٹی کی بات ان سے کرتی تھی, آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان پالیٹکس اینڈ دی آرمی. تو میں نے ان سے سوال کیا پہلا کہ جی یہ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کیا ہے, سب سے بڑا. تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ جو سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. تو ہم نے ان سے کہا وہ تو آپ معذرت کے ساتھ وہ تو آپ انکریج کرتے ہیں, وہ آپ ایک انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو وہ تو بالکل شکایت رہے گی, بالکل رہے گی. اور اس میں دی آرمی ہیز ٹو سی واٹ دے آر پلاننگ ٹو ڈو. اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کے تو کمال ہی ہے کہ وہ
بالکل ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ملٹری رولرز کے, یا جو ملٹری جو آرمی چیف ہوتے ہیں جو انٹرفیئر کرتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جی تھپکی دیتے ہیں آرمی چیف کو, جب تک کہ جی ہمیں فائدہ ہے آپ کی انٹرفیئرنس سے تو ٹھیک ہے, اور اگر ہمیں نقصان ہے تو بس پھر آپ بہت برے, نہیں تو آپ بہت اچھے. یہ تو کہانی ہے, جو مرضی ہم کہیں بھی. یہ جب SIFC کی بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم نے, دیکھیں SIFC چلے گی نہیں چلے گی, اس کے ایک تو ہے کرٹیسزم بڑا کلیئر کٹ کہ جی دس از ناٹ دا بزنس آف دی آرمی. آرمی کیوں اس میں آئی ہے, یہ تو آرمی کا اکانومی سے کیا تعلق, لیکن آپ کے سامنے ہے ایک پروگریسو طریقے سے آرمی انوالوڈ ہوتی رہی ہے. اور مطلب کون کون سے فائنینس منسٹرز GHQ نہیں گئے, کون کون سے فائنینس منسٹرز ISI نہیں گئے, کون کون سے فائنینس منسٹرز نے وہاں سے ان پٹ نہیں لیا, اور کون سا اکنامک تھریٹ اور کنسرن ہے جس پر تھنکنگ نہیں ہوتی ہے ہماری ایجنسیز میں. IPPs پہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی وہاں تھنکنگ ہوتی رہی ہے, اور کتنی تھنکنگ یہاں ہوتی ہے سویلین کوارٹرز میں. وہ بھی بڑی بات ہے. کبھی ہوتی ہے کہ سویلین کوارٹرز میں ہوتی ہے اور ادھر نہیں پسند ہوتا ہے ایجنسیز کو, اور کبھی ہوتی ہے کہ اتنے نکمے ہوتے ہیں سویلینز کے پھر وہ ایجنسیز ٹیک اوور کر لیتی ہیں. بٹ دس از دا سیڈ اسٹوری جو جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا SIFC پہ کریں بفور آئی کنکلوڈ. ایک تو یہ کہ SIFC کا ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ دیر از اے کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ کہ جی یہ ہونا چاہیے فوج کو, یا نہیں. فوج سویلین ہے نا شہباز شریف صاحب. اگر آپ PTI اگر آپ PMLN سپورٹر ہیں تو پھر آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ آپ ہی کے پریزیڈنٹ نے پارٹی کے یہ SIFC بنائی اور یہ وہاں بیٹھے رہے. اچھا وہی اگر آپ کو اتنا مشکل تھا اور اتنی مسئلہ تھا تو پھر آپ کہتے نہیں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, ہم نہیں اس میں چاہتے کہ فوج انوالو ہو. اسی طرح عمران خان صاحب نے جب ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائی, جنرل باجوہ کو ڈالا نا بیچ میں, پھر اس وقت آپ کہتے نہیں یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی نہیں کیا کریں, پھر کیا کریں, پھر یہ کریں کہ پھر یہی ہوگا کہ جب تک آپ کو لگتا ہے جی اچھا ہے کرسی ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے اور ہمیں سپورٹ کری آرمی تو چلو چلنے دو, اور جب ہمیں لگے کہ ہمارے لیے مشکل ہے تو بس بہت برا ہے. تو ایک تو یہ ڈائمینشن کانسٹیٹیوشنل, تو آئی ووڈ سے کہ دس از ناٹ دا بزنس آف دی آرمی. ہم کون ہیں, لیکن آئین کہتا ہے نا کہ یہ تو کام ہے سویلینز کا الیکٹڈ کا, لیکن آپ کو حقائق ساتھ ساتھ بتانا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے حقائق ہیں. تو یہ ایک تو یہ معاملہ ہے کانسٹیٹیوشن, یہ فیکٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا, اور یہ فیکٹ ہے جو ریالٹی بنائی ہے یہاں جس میں فوج کا ٹاپ کمانڈ کا بڑا رول ہے اور ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا سیاستدانوں نے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوگا. اچھا دوسرا اس کا ڈائمینشن یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جی جو ایک اس کی اکنامک ڈائمینشن ہے کہ دنیا میں لوگ پیسے لا کے انویسٹ کریں پاکستان میں, کر رہے ہیں. یعنی کہ ریکو ڈک کا جو پارٹ 2 ہے اس میں آئے کنیڈینز, دے آر انویسٹنگ. سعودیز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں گے, لیکن وہ ایک پرٹیکولر انویسٹمنٹ ہے, بڑی دور انویسٹمنٹ ہے, اوے فرام پاپولیشن, اوے فرام سپوزلی پرابلمز. حالانکہ بلوچستان میں جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے, لیکن ادھر انویسٹمنٹ اور کر رہے ہیں. سعودیز وانٹ ٹو انویسٹ, یہ انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا جو سمٹ ہوا تھا مائننگ کا اس میں, اور بعد میں بھی آپ نے یہ سنا. لیٹ سی وہ کتنی بات آگے جاتی ہے. لیکن ایک براڈر جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی ساری, یہ اس میں ایک اب آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی از اے بگ کویسچن. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ آپ کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں اور الیکشن صحیح الیکشنز ہوں گے تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. اگر الیکشنز انجینئرڈ ہوں گے تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور پاکستان جو کہ جس کا پوٹینشیل ہے کہ وی کین بی اے ٹاپ کنٹری ان دا ریجن اف ناٹ بیانڈ, بہت سے ہمارے ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی پڑے گی اور انسٹیٹیوشنز کو فنکشن کرنا پڑے گا اور کریڈبلی فنکشن کرنا پڑے گا. ڈنڈا فنکشن از ناٹ انف کہ آپ ڈنڈے کے زور سے. اچھا آرمی چیف ہم نے سنا کہ انہوں نے ایک اور کانفرنس میں کیبنٹ کی کمیٹی تھی یا کیا میٹنگ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو بیوروکریٹس ہیں ہم یعنی کہ کسی صورت میں ان کو پاکستان کی جو پروگریس ہے اس میں رکھنا نہیں ڈالنے دوں گا. یہ الفاظ ان کے نہیں تھے, یہ ہم استعمال کریں. مطلب ان کا یہ تھا کہ بیوروکریسی اگر ڈسرپٹیو ہوگی وہ الاؤ نہیں ہوگا.
یہ تو کہنا تو ٹھیک ہے, یہ تو ہم سن رہے ہیں 30 سال سے, لیکن یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, یہ بڑے معاملات ہیں. آئی مین آرمی چیف جو بات کر رہے ہیں وہ ان سے جو سنتے ہیں آپ تو دیکھتے ہیں تو یو فیل کہ جی بڑے پیشن کے ساتھ بات کر رہی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن یہ معاملات ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے پھر ان لوگوں سے بھی بات کی جو بزنس سمجھتے ہیں اور جو جن کا سامنا رہا ہے ان چیزوں سے, تو وہ یہ سوال بہت ہیں کہ جی آپ لیگل فریم ورک کیسے کریں گے. اس میں آرمی چیف نے بتایا بھی ہے کہ جی ہم نے لیگل جو سٹیپس ہیں وہ بھی لیے ہیں کہ یہ فیسیلیٹیشن ہو, کہ ریڈ ٹیپزم نہ ہو. یہ آپ سن چکے ہیں, 100 دفعہ یہ بات سننی ہوگی آپ نے پچھلے 2 دنوں میں 4 دنوں میں, کہ جی آرمی چیف نے اس کا وعدہ کیا. تو اچھی بات ہے, دیکھتے ہیں. وہ اپنی جگہ چیز ہے جو ایڈمنسٹریٹو اور لیگل چیزیں ہیں. اچھا پھر یہ کہ ایک پاکستان سنگل ونڈو ہے جو کہ کسٹمز کی ہے, جو کہ بارڈر پہ معاملات جو ہیں اس کو سہل کرنے کے لیے, تیزی لانے کے لیے اس میں کہ ڈیلیز نہ ہو. لیکن دوسرا معاملہ ہے جو ایک سنگل ونڈو جہاں کے آپ کے مختلف کنٹرولز ہیں, مختلف کلیئرنسز کی ضرورت ہے, اس کو آپ کس طریقے سے آپریشنل بنائیں گے. دوز آر بگ کویسچنس. اور اس میں سویلینس کو, آئی مین آبویسلی دی آرمی کانٹ ڈو دس الون. آئی مین آرمی کہہ سکتی ہے جی چلیں ہم نے اس کو ریڈ ٹیگ کیا, اب ہم اس کو کریں, جلدی کریں جلدی کریں. جلدی ہو سکتا ہے لیکن جلدی ایز اے جلدی کانٹ بھی ریفارم. ریفارم تو آپ کو اداروں کو اس میں سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور آرمی چیف نے کہا جی ہم نے اسپیشلسٹ لیے ہیں, ہم نے ان لوگوں کو لیا جو یہ کریں گے, تو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن اب بار بار ہم کہیں گے کہ جو پولیٹیکل دس از ان اینی کیس یہ بزنس ہوتی ہے سویلینس کی, اور جو اس معاملے کو کمپلیکس معاملے کو جانتے ہیں. آپ بات کر سکتے ہیں کہ دیر آر ایگزامپلز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا جہاں کے آٹوکریٹک گورنمنٹ نے ایک پروگریس لے کے آئے اور اکنامک ڈیولپمنٹ وغیرہ کی, تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, کسی حد تک ڈنڈا, لیکن الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو بی دا سسٹم کمپلیکس. جو گلوبل پولیٹیکل ریجنل اکنامک جو سسٹمز ہیں اس میں آپ کو ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے آگے بڑھنا ہے, آپ کو سسٹمز ایسے کرنے ہیں. آئی مین دس از دا ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ دس از دا ورلڈ جہاں کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ایک بڑے سوفسٹیکیٹڈ لیول پہ ہے. کون کرے گا, کیا کرے گا, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اینڈ مے بی دیز ایشوز آر بینگ ایڈریسڈ. لیکن آئی ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کہ اکنامک آپ کو چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا دیکھ لیں, چاہے بلوچستان ہے, پی ٹی ایم ہے, گلگت ہنزا میں ہے, کراچی میں ہے, ٹی ٹی پی, یہ اتنے معاملات ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اس وقت کوئی ایک سنگل کسی کی رسپانسبلٹی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں ایک طریقے سے ان چیزوں کو حل کرنا پڑے گا, اور ان کو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور اس میں پھر اور کسی وقت ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن بہرحال دس از وے وی آر آن SIFC. اور دیکھیے اس کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا اگلے مہینے بھر میں, 2 ہفتے میں, مہینے میں, کیونکہ کچھ باتیں کی آرمی چیف نے کہ یہ ہم سے کہا گیا یہ ہوگا. لیٹس سی ممالک کیا کرتے ہیں. لیکن اس میں بائی ان ہونا پڑے گا فرام آل دا پولیٹیکل پارٹیز ایز ویل, آل دا پولیٹیکل پارٹیز, ان کی لیڈرشپ سے. اور مطلب بائی ان دا سینس کہ ان کو سمجھنا ہے اہمیت کو, اور سمجھنا ہے کہ کنٹینیوٹی انہوں نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے. اور یہ بھی معاملہ تو رہا ہے کہ آپ کے جب پولیٹیکل کلاس رہی ہے تو وہ کتنے پروفیشنل لوگوں کو لاتے ہیں, کتنے پرسنل فیوریٹس کو لاتے ہیں, یا پھر ایک مکس ہم نے دیکھا ان دا پاسٹ. بٹ کیا یہ فوج اس کو SIFC کو چلا پائے گی جو سیاق و سباق ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ اٹس اے بگ کویسچن مارک. ہم تو پاکستان کی خاطر کہتے ہیں ہر چیز سکسیڈ کرے, لیکن پاکستان کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک اور اٹیمپٹ ہوگا. دس از انیکسیپٹیبل ہے. ہم اپنی عقل اور سمجھ کے جو سمجھ آتی ہے وہی کہہ سکتے ہیں, نہیں تو نہ تو ہمارے پاس ٹینک ہے, نہ بندوق ہے, نہ کچھ نہیں ہے. بس ایک جو آواز ہے وہی ہے, اور اس سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اتنے ایکسپیریمنٹس کرنی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کہ اب وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہے بالکل, اور وہ
गड़बड़ ही पैदा होगी। और दूसरी तरफ आपने देखा कि लॉयर्स मूवमेंट वो जो सुप्रीम कोर्ट बार ने किए वो जो कह रहे हैं, खैर वो दैट्स होल अदर डिस्कशन। बट बहरहाल ये SIFC में जो एक नज़र आ रही है आपको कि जी एक जेन्युइन कमिटमेंट है, उसको कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन वो जेन्युइन कमिटमेंट तो हमें द पाथ टू ऑल गुड थिंग्स हैज़ टू बी अ प्रैक्टिकल पाथ। इसी पे हमें ख़त्म करने दें कि प्रैक्टिकली भी देखना है क्या होगा। और अभी लोग कह रहे हैं जी देखें डॉलर नीचे आ गए 2-300 पता नहीं 7। आज हमने पता किया अब इस प्रोग्राम ये शुरू करने से पहले तो कहा जी इस्लामाबाद में कहा जी 307 का डॉलर है, $1000 मिल जाएंगे, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं कि जी डॉलर्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, ये तो कह रहे नीचे लेके आए। ये आर्टिफिशियल झूठी बात है। लेकिन हमने बात की 1-2 एक्सचेंज वालों से, उन्होंने मनी चेंजर से, उन्होंने कहा जी 308 का, तो ये अच्छी बात है ये जो नीचे आया है। और ये इसी पे ख़त्म करने दें कि वो जो आर्मी चीफ ने कहा कि हम इसको हर सूरत रोकेंगे, जो स्मगलिंग है, ये तमाम मामलात हैं जो स्मगलिंग के मामलात हैं पाक अफगान बॉर्डर पे, ये तो स्मगलिंग को रोकने के लिए कौन से इदारे हैं? द मोस्ट ऑफ देम आर अंडर द आर्मी, मोस्ट ऑफ देम आर दोज हु आर पैरामिलिट्री और मिलिट्री मोस्टली। और अगर FC वगैरह है इंटीरियर के अंदर है, लेकिन टॉप कमांड तो वहाँ भी आर्मी के। तो फिर आर्मी चीफ अगर ये करें, इस स्मगलिंग एक्चुअली रोक पाएँ तो बहुत ज़बरदस्त होगा। वो तो दैट्स क्रिटिकल। और इसके साथ अब ईरान कहना कि जी ईरान से ऑयल की स्मगलिंग ख़त्म करेंगे, ये कोई हथेली में तो नहीं उठा के लाता ऑयल। इतने कहते परसेंटेज, पता नहीं 20% ईरान से आता है ऑयल, उसकी कीमत देखें, और जो यहाँ मिलता है पेट्रोल उसकी कीमत देखें, तो दीज आर इकोनॉमिक चैलेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं लेकिन इकोनॉमिक भी हैं। तो आप किस तरीके से क्या करेंगे, बॉर्डर मार्केट्स क्या कर सकती हैं आपके लिए, क्या नहीं कर सकती, दोज आर बिग क्वेश्चन। बहरहाल SIFC के हवाले से ये ज़रूरी था। और कल कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी यही आया एलामिया, उसमें कहा गया कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट को। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको सेटअप किया, नेचुरली उन्होंने किया सेटअप। तो अब देखें वो उनको सपोर्ट करते हैं, कहाँ तक बात आगे जाती है। और खुदा करे कि आगे जाए टाइम पे इलेक्शंस हों, लेकिन होते फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। अब देखते हैं ये जो मूवमेंट्स चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है, बाकी तो पार्टीज़ ने सब ने उस वक्त हाँ कर दी थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, अब तो बातें ही बना रहे हैं। विल वेट एंड सी के उस तरफ क्या होता है। और SIFC में जैसे हमने कहा कि अगले महीने के अंदर अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बातें की जा रही हैं कि ये X और Y और Z हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और आना चाहते हैं, विल गेट टू नो के किस तरह बात आगे बढ़ती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नथिंग विदाउट दैट। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।